بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولاد عورت کے لیے بڑی خوشخبری۔ اذان سننے کے فوراً بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ جو عورت یہ عمل کرے گی اللہ اولاد دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ۔ ناظرین، اذان کا وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انتہائی خاص بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا لمحہ ہوتا ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم عام انسان لگانے سے قاصر ہیں۔ خالق کائنات نے ہمیں زندگی کے شب و روز میں قبولیت دعا کے ایسے بہترین اور سنہری مواقع عطا فرمائے ہیں جہاں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم غفلت کی وجہ سے ان قیمتی لمحات کی قدر نہیں پہچان پاتے اور ان سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اذان صرف نماز کا بلاوا نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا ایک ایسا خاص وقت ہے جس میں کی جانے والی التجا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو بھی بے اولاد جوڑے ہیں یا کوئی بھی حاجت مند انسان ہے، اگر وہ اس مبارک وقت میں پوری توجہ، یکسوئی اور سچے دل سے اذان کو سنے، اس دوران دنیاوی کاموں اور کوتاہیوں کو چھوڑ کر اللہ کے اس پیغام پر غور کرے اور پھر اذان ختم ہونے کے فوراً بعد پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر اس خاص تسبیح کا عمل کرے اور اپنے مالک کو پکارے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحیم و کریم ذات اپنے بندے کی فریاد نہ سنے اور اسے مایوس لوٹائے۔ وہ لوگ بیحد خوش قسمت ہیں جو اذان کی آواز سنتے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں، اسے بڑی تعظیم اور توجہ سے سن کر اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس قبولیت کی گھڑی میں اپنے دامن کو اللہ کی نعمتوں سے بھر لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں، سستی بالکل نہ کریں اور اذان کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح پڑھنے کا معمول لازمی بنا لیں تاکہ اللہ پاک آپ کی گود کو اولاد کی نعمت سے ہرا فرما دے۔ تو ناظرین، وہ تمام بے اولاد بہنیں اور بھائی جو سالوں سے ڈاکٹروں اور حکیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر مایوس ہو چکے ہیں، یا جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور وہ اولاد نرینہ کی خواہش میں تڑپ رہے ہیں، وہ آج کے بعد مایوسی کو اپنے پاس بھی نہ پٹکنے دیں۔ اب آپ اپنی اولاد کی تمنا کے لیے پہلے سے جو بھی وظائف، دعائیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، انہیں بالکل جاری رکھیں، انہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز گونجے تو اپنے تمام دنیاوی کاموں کو روک کر اس عمل کو اپنی زندگی کا خاص اور لازمی حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، ہمارے اسلاف اور اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اذان کے وقت اتنے الرٹ اور خاموش ہو جاتے تھے کہ جیسے ان پر کوئی ہیبت طاری ہو گئی ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کائنات کے سب سے بڑے دربار سے حاضری کا بلاوا ہے اور یہ وہ لمحہ ہے جب زمین سے مانگی جانے والی دعا سحر انگیز طور پر عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ تو جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ اسے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ تسبیح یہ ہے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ، اور اللہ پاک ہے صبح اور شام۔ ناظرین، ذرا غور تو کریں، ایک طرف اذان کا مبارک وقت جس میں پہلے ہی عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی زبان پر یہ عظیم تسبیح جس کی برکت سے آسمان کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں، تو بھلا اس وقت مانگی کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اس عظیم تسبیح کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی گود کو ہرا کرنے اور بے اولادی کا داغ دھونے کے لیے اللہ پاک کے سب سے پیارے اور خاص صفاتی نام کا ورد کرنا ہے، اور وہ نام ہے یا وہاب، اے سب کچھ بن مانگے عطا کرنے والے، اے بہت زیادہ دینے والے۔ اللہ پاک کا یہ نام بے اولادی کے علاج کے لیے ایک تیر بہدف وظیفہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اولاد مانگی تھی تو اللہ کو اسی صفت الوہاب سے پکارا تھا۔ آپ نے اس عمل کو اس ترتیب سے کرنے کے اذان مکمل ہونے کے بعد پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر و کبیرن اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کبیرہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا آپ نے 1 بار یا 3 بار پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے ایک تسبیح جو ہے اس کے بعد پورے دل کی عاجزی یعنی سچے یقین اور آنکھوں میں آنسو لا کر یا وہابو کا ورد کرنا ہے، یعنی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے اولاد کے لیے گروزاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اس عمل کو کم از کم 41 دن تک پابندی سے کریں، مطلب جب بھی اذان اور اذان کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی گود ضرور ہری ہوگی۔ یہ تسبیح جو اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھولتی ہے اور یا وہاب کا وظیفہ مل کر بانجھ بن کے خاتمے اولاد نرینہ کے حصول اور ہر قسم کی
اولاد کی نعمت پانے کے لیے ایک مجرب عمل ہے جو اللہ کے حکم سے مایوس دلوں میں امید کی کرن بن کر ان کی جولی خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جب مؤذن کی آواز فضا میں گونجتی ہے تو وہ صرف نماز کا بلاوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کائنات کے مالک کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلانے کا ایک خاص اعلان ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اذان شروع ہو، آپ اپنے تمام دنیاوی کام کاج وہیں چھوڑ دیں، موبائل فون ایک طرف رکھ دیں اور اپنی پوری توجہ دل اور دماغ کے ساتھ اذان کے ایک ایک لفظ کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ آج ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی، پریشانیاں اور الجھنیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے ان قیمتی لمحات کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اپنی حاجتوں کے لیے ادھر ادھر لوگوں کے درباروں پر تو بھٹکتے ہیں، وظائف ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ اذان کا وقت کتنا خاص اور مبارک ہوتا ہے۔ یہ وہ جادوی گھڑی ہے جب زمین سے نکلنے والی فریاد سیدھی عرش مولا تک پہنچتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اس وقت سچے دل سے مانگ لے تو اس کی بگڑی قسمت سیکٹوں میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس وقت رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد بہن بھائی اس وقت ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس پاک اور مبارک تصویر کی برکت سے ان کی گود کو نیک، صالحہ اور تندرست اولاد نرینہ سے ہرا فرما دے، ان کی مایوسیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ان کے گھروں کو بچوں کی رونق سے آباد کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی خوبصورت، سچی اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں، دوسرے جو بے اولاد بہن بھائی ہیں، پریشان حال بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ جزاک اللہ۔